شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسرائیل کے وہ 10 قبائل آج بھی گم شدہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے فرات میں ہیں اور قیامت قریب میں واپس اسرائیل میں اپنی سرزمین پر لوٹ آئیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جس کی گواہی کتاب انجیل میں ملتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کی۔ بلا شبہ ہمارا مقصد آپ تک دنیا میں چھپے گہرے رازوں کو کھوج کر پیش کرنا ہے۔ مجھ ناچیز کو روحیل خان کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے 8 سے 10 منٹ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ کرنے والے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی اس حقیقت کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، یہ 10 قبائل ہیں کون اور آج کی دنیا سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کا عبرانی نام اسرائیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد میں بڑی برکت عطا کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام اسرائیل کی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ کے 12 بیٹوں میں سے 11ویں بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب رسالت پر فائز کیا، جن کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزمین مصر میں حکومت بخشی اور انہوں نے پیغام توحید کو بخوبی لوگوں تک پہنچایا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کنعان میں پیدا ہونے والے یوسف علیہ السلام کا سرزمین مصر تک جانا کن کن حالات و واقعات کا مظہر ہے۔ ان کے اپنے بھائیوں نے نفرت کی سبب اور احساس کمتری کے انہیں اپنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے دور کرنے کے لیے انہیں مصر جاتے ہوئے ایک قافلے کے ہمراہ ایک غلام کی حیثیت سے چند درہموں میں فروخت کر دیا۔ لیکن اللہ کے ارادے مخلوق کے ارادوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی طویل جستجو کے دوران انہیں شاہ مصر بنا دیا اور اس کے بعد انہیں ان کے والد اور دیگر اہل خانہ کی طرف واپس لوٹا دیا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں سرکاری عہدے پر فائز تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین اور برادران کو مصر بلوایا اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں تک تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کا کیا ہوا اور وہ گمشدہ 10 قبیلے کون سے ہیں؟ وہ انہی 12 میں سے 10 قبائل ہیں جو اچانک تاریخ کے پنوں میں سے غائب ہو گئے تھے، اور یہودی آج بھی ان کے منتظر ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ قیامت سے پہلے اسرائیل میں واپس لوٹ آئیں گے اور اپنی سرزمین میں آباد ہو جائیں گے۔ ان قبائل کے گمشدہ ہونے کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان وسیع ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی قبیلوں کی صورت میں بڑھ چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کے سنگین گناہ کے لیے معاف کر دیا تھا، لیکن کینہ تھا ان کے بھائیوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں بتوں کی پوجا کو ختم کر کے ایک خدا کی پیروی کرنے کو ممکن بنا لیا، تو یہ سب ان کے بھائی یہودا کو پسند آیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے مصر لے آئے تھے، تاہم پھر بھی ان کے بھائی یہودا نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو اپنے خود ساختہ مذہب کی جانب راغب کرے گا۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، لیکن وہ ہمیشہ ان کے احکامات کو فراموش کرتے رہے۔ انہی پیغمبروں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل مدت تک آسائش اور حکمرانی کے بعد فرعونیوں کی غلامی میں جکڑے گئے، تو ان کے رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے آزاد کروا کر بحر احمر کے پاس فلسطین واپس لائے۔ یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں نازل کی، جن میں من و سلوہ وغیرہ شامل ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی قدر نہ کی۔ ان میں سینکڑوں نبی آئے، لیکن انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اور کئی نبیوں کی تو
نبوت ہی قبول نہ کی اور ان کی نافرمانی میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسی سبب بارگاہ الہی سے یہ لوگ دھتکارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے 12 قبائل موجود تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے تھے، جن کا ذکر کتاب انجیل میں ملتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے خاندان کا سرپرست تھا۔ اس طرح کم و بیش 12 قبائل بن گئے، لیکن ان میں سے بعض نے اپنے بھائیوں کے قبائل کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کل 10 قبائل تھے جو دریائے فرات میں غائب ہو گئے، اور کتاب انجیل میں ہے کہ یہ قبیلے قیامت سے پہلے اچانک معجزانہ طور پر اپنی سرزمین پر واپس لوٹ آئیں گے۔ یہودا کے پیروکار یہودی اس بات پر بہت عقیدہ رکھتے ہیں اور آج تک ان کے منتظر ہیں۔ ان کے اچانک غائب ہونے کے پیچھے کی کہانی کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل ان 12 قبائل میں سے ہیں جن کو 722 قبل از مسیح نیو اسائرین امپائر نے اسرائیل فتح کرنے کے بعد جلا وطن کر دیا تھا، سوائے 2 فرزندان یعقوب، بنیامین اور یہودا کے قبائل کے۔ جلا وطن ہونے والے ان قبائل کے سرداران اور ان کے سرپرستوں کے نام یہ ہیں: راؤبین، شمون، لاوی، نفتالی، جاد، آشیر، یساکر، زبولون۔ ان میں 2 فرزندان یوسف علیہ السلام، مناسے اور افراہیم کے قبائل بھی شامل تھے۔ اس طرح کل ملا کر 10 قبائل بن گئے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ تمام قبائل ایک دن لوٹیں گے اور نظام اچانک سے مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ کتاب انجیل کے مطابق اسائریہ کے بادشاہ تغلق پالیزر سوم نے دمشق، اسرائیل اور سماریہ پر قبضہ کر لیا، اور اگر سادہ لفظوں میں بات کریں تو بابل اور نینوا کے بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا، اور سماریہ ایک پہاڑ ہے جسے جبل نبلس بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر بنی اسرائیل آباد تھے، وہاں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مجبوراً دریائے خیبر کے قریب پناہ لینی پڑی۔ لیکن بعد میں اسائریہ کے بادشاہ نے اس جگہ پر بھی قبضہ کر لیا اور انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور مختلف قبائل کے بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الحاق کر لیا تھا۔ ایک قبیلہ لاوی کا تھا جو کہ تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ کافی بڑا قبیلہ تھا، انہیں شہر بھی دیے گئے تھے۔ یہ 6 مہاجر شہر تھے جن کو لاوی کی قیادت میں دیا گیا تھا۔ ان میں سے 3 شہر دریائے جورڈن کے کنارے آباد تھی، جن کے ساتھ مزید 42 شہر منسلک تھے۔ نیز ان کی تمام تر ملحقہ زمینیں بھی انہی کے حصے میں آئیں۔ اس طرح سے یہ 48 شہر بن گئے جو کہ لاوی کے قبیلے کے حصے میں آئے۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بیٹوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ بھی اپنے تمام قبائل کی ذمہ داری سنبھالیں۔ ہر قبیلوں کو ان کی ذاتی ملکیت میں زمینیں خطے دیے گئے۔ اس طرح وہ 40 سال تک صحراؤں میں خیمے بنا کر زندگی بسر کرتے رہے۔ کتاب انجیل کے متعلق سلطنت اسرائیل کا شمالی حصہ بنی اسرائیل کے مملکت تھا، جو کہ 930 قبل از مسیح وجود میں آیا۔ بنی اسرائیل بے شمار پیغمبران سے نافرمانی کے باوجود اللہ نے انہیں ایک بار پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 9ویں صدی میں فلسطین میں فرما رواں اور پیغمبر تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بھی قدر نہ کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک بار پھر بڑھ کر 9 قبائل کی صورت میں شمالی اسرائیل میں اپنی خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ قبائل جن میں کہ راؤبین، یساکر، زبولون، داب، نفتالی، جاد، آشیر، افراہیم اور مناسے کے قبائل شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ افراد جو لاوی کے قبیلے سے تھے آ کر شامل ہوئے، کیونکہ ان کی خود کی کوئی زمین ان کی ملکیت میں نہ تھی، جبکہ یہودا اور بنیامین کے قبائل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا ساتھ دیا اور ان کی بادشاہت کو قبول کیا، اور اس الحاق سے سلطنت یہودا وجود میں آئی جو آج یہودیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے جنوبی حصے میں قابض رہے۔ تاریخ کے کچھ پنوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 870 سے
911 قبل از مسیح کے دوران افراہیم منہاسے اور شمون یہودا کے قبیلے کی طرف بھاگ آئے تھے اور اس کی حکومت میں شامل ہو گئے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ عام لوگوں کی آبادی میں شامل ہو گئے اور کبھی پلٹ کر اپنے قبیلوں میں شامل نہ ہوئے۔ تاہم اس کی کوئی جامع وضاحت نہیں ملتی۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی النسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبیلوں سے ہے جو کہ فلسطین سے نکل آئے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ اسرائیل میں موجود یہودی ان باقی 2 بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ہیں جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود قبیلوں سے تھا۔ ان 10 گمشدہ قبیلوں کے بارے میں آج بھی مختلف رائے قائم ہیں۔ یہودیوں کے بہت سے اسکالرز اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ 10 قبائل دریائے فرات میں سما گئے ہیں اور قیامت سے پہلے معجزانہ طور پر ٹیمپل دوم کے مقام پر واپس لوٹ آئیں گے۔ تاہم اکثر کا اس بات سے تضاد ہے۔ مشہور تاریخ دان ٹیوڈر پارفٹ اسے صرف لوگوں کی من گھڑت کہانی سمجھتے ہیں، اور بعض کا ماننا ہے کہ ساریہ بادشاہ کے فلسطین پر قابض ہونے کے بعد ان قبائل میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوئی اور کئی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا گیا اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران پھر افغانستان کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ جبکہ جوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کا ایک عظیم مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کے بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہودی آج بھی تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ان فرار ہونے والے قبائل نے اپنے مذہب تبدیل کر لیے تھے۔ کم و بیش 3000 سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشا یہودیوں اور افغانستان اور پاکستان کے پشتون قبائل کو یہودیوں کی نسل سے سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ ہے اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود افغانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے ہے، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے بنیامین سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودیوں کے قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ آج کل کے یہودی بھی بنی اسرائیل کی نسل سے ہی ہیں۔ اس طرح وادی کیلاش کے لوگوں کے متعلق بھی مختلف کتب میں لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان سب حقائق کے باوجود حتمی طور پر کہیں نہیں جا سکتی۔ یہودیوں کے گمشدہ 10 قبائل کہاں گئے؟ کیا وہ دوسرے مذاہب میں بٹ گئے یا پھر وہ واقعی دریائے فرات کی تہہ میں موجود ہیں؟ یہ تمام باتیں صرف ایک راز ہیں جن کی حقیقت خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔